بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جس قصے پر ہوگی وہ ہے صاحب الجنتین، مطلب دو باغیچوں والا۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف میں کئی ایک قصے بیان کیے گئے ہیں جن میں عبرت، نصیحت اور ہمارے لیے سبق ہے۔ انہی قصوں میں سے ایک اہم قصہ دو باغیچے والے کا ہے۔ یہ دو شخص تھے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے دو باغیچوں سے نوازا تھا، اور یہ دونوں باغیچے انگور کے باغیچے تھے۔ ان دو ساتھیوں میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے دو باغیچوں سے نوازا۔ یہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے باغیچے سے نوازا تھا، اس کو مزید اور اللہ تبارک و تعالی نے دیگر دوسری نعمتوں سے نوازا تھا۔ تعداد میں افراد کے یہ زیادہ تھا، اور مال دولت بھی اس کے پاس زیادہ تھی، اور دو بہت ہی بڑے عظیم انگور کے باغیچے تھے۔ اور اتنا زیادہ مال اور افراد کی بڑی تعداد اس کے پاس، اس کے اندر خوش فہمی میں کیا ہے، یہ شخص مبتلا ہو گیا اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل میں جو اس سے کم درجے کے تھے مال اور دولت میں، اپنے آپ کو یہ بہت ہی اونچا سمجھنے لگا اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش نصیب سمجھنے لگا، دوسروں کو حقیر کمتر سمجھنے لگا۔ یہ بات اس کے ساتھی کو ناپسند ہوئی اور اس نے اسے نصیحت کی کہ جو رویہ تم نے اپنایا ہے کہ نعمتوں کو حاصل ہونے کے بعد تم نے ناشکری کا جو پہلو اپنایا اور دوسروں کو حقیر کمتر جو سمجھنے لگے ہو، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر کیا ہے، عذاب ضرور آئے گا۔ آخر کار نصیحت دو باغیچے والے نے اپنے ساتھی کی قبول نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا ہے، اپنے عذاب میں گرفت کیا، اور اسی طرح اس کے جو باغیچہ تھا جس پر اسے غرور، گھمنڈ تھا اور لوگوں کے بالمقابل اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش نصیب سمجھا کرتا تھا، اسی باغیچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک بلا نازل کی، جس کے ذریعے وہ باغیچہ ختم ہو گیا۔ یہ قصے کا خلاصہ ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں سورہ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آپ ان کو مثال بیان کر دیجئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو اور اسی طرح جن کو آپ کو دعوت دینی ہے دین اسلام کی طرف، ہر ایک کو یہ مثال بتا دیجئے، یہ قصہ بتا دیجئے، بیان کر دیجئے۔ مثلا رجلین، دو مرد، دو آدمی تھے، جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے جنتین یعنی دو باغیچوں سے ہم نے نوازا، اور یہ دو باغیچے من اعناب، دونوں یہ باغیچے انگور کے تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ،
اور ان دو باغیچوں کے کنارے ہم نے کیا ہے بنخل کھجور کے درخت جو ہے موجود تھے۔ ان دو باغیچے انگور کے جو باغیچے تھے ان کے اطراف میں کنارے، ان کو جس چیز نے گھیر رکھا تھا وہ کھجور کے درخت اور کھجور کے پیڑ تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اسی طرح وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اس باغیچے کے درمیان اور بھی مختلف قسم کے کیا ہے کھیتی اور جو ہے پھل وغیرہ کے کیا ہے درخت موجود تھے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، ان دونوں باغیچوں نے پھل دیا، یعنی ان دونوں باغیچوں میں انگور کا باغیچہ تھا، برابر کیا ہے اکلہا جو کھانے کی چیز یعنی پھل ہے انگور ہے، برابر کیا ہے ملتا رہا، باغیچوں کے ذریعے دستیاب رہا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور ان دونوں باغیچوں نے کسی قسم کا کچھ ظلم اور زیادتی نہیں کیا، یعنی صاحب باغیچہ جو تھا مالک اس کے ساتھ باغیچے نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کیا، پورا پورا پھل اور پوری جو ہے پیداوار کیا ہے اس کے سامنے آتی رہی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور انہی دونوں باغیچوں کے درمیان ہم نے نہریں بھی کیا ہے جاری کی تھی، یعنی مختلف قسم کے پانی کے ذرائع، نہر تھی، چشمے تھے باغیچوں کے کیا ہے درمیان مختلف جو ہے جگہ پر۔ یہ باغیچے کا ایک عام تصور اور ایک عام صفت اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے بیان کی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اسی طرح اس کے پاس یہ جو دو باغیچہ والا ہے اس کو ہم نے دو باغیچوں سے نوازا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، مزید اور اسے ہم نے اور زیادہ مختلف قسم کے مال سے ہم نے اسے نوازا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے جو دو باغیچوں کا مالک ہے اس نے اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے کہا، فقال لصاحبہ، اپنے دوست سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب اس سے کچھ گفتگو بات چیت ہو رہی تھی، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں تم سے زیادہ مال اور تم سے زیادہ افراد کی تعداد والا ہوں، مال میرے پاس بنسبت تم سے زیادہ ہے، تمہارے پاس تو قلیل مال ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور افراد کی تعداد بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ مال سے مراد یہ دونوں باغیچے اور اس سے جو کچھ پیداوار ہے پھل وغیرہ جن میں انگور ہے، کھجور ہے اور دیگر دوسری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے مال میرے پاس ہیں۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، افراد کی تعداد بھی میرے پاس زیادہ ہے۔ افراد کی تعداد مطلب اولاد اگر دیکھا جائے تو بڑی تعداد میں میری اپنی اولاد ہے، اور خادم دیکھا جائے جو غلام خادم ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ افراد جو میری خدمت کریں، میرے کام میں میرا ساتھ دیں، اور اسی طرح جو میرے وارث ہو سکتے ہیں، کبھی کسی مصیبت، کسی بلا، کسی پریشانی میں پڑ جاؤں تو افراد کی ضرورت پڑتی ہے بچانے کے لیے، میرے پاس افراد برابر موجود ہیں، مال بھی زیادہ اور افراد بھی کیا ہے زیادہ۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور یہی شخص جو صاحب جنتین دو باغیچوں کا مالک تھا ایک دن اپنی جنت یعنی اپنے باغیچے میں داخل ہوا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک دن یہ شخص اپنے باغیچے میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور جب داخل ہوا اس حالت میں داخل ہوا کہ اس نے اپنے اوپر ظلم زیادتی کر بیٹھا تھا۔ یہ صاحب باغیچہ اپنے باغیچے میں داخل ہوا ایک دن، اور اس وقت اس کی کیا حالت تھی جب داخل ہوا، اللہ نے بتایا، ہمیں فرمایا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
وہ اس وقت ظالم تھا۔ کس پر؟ لنفسہ، اپنے نفس پر۔ کیسے اپنے نفس پر ظالم تھا؟ غرور، گھمنڈ اور دوسروں کو حقیر کمتر سمجھنا۔ اس نے اپنے ساتھی پر فخر اور غرور کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ مال اور تعداد افراد میں کیا ہے زیادہ ہوں۔ اس نے گویا کہ اس برائی کا جب ارتکاب کیا، اس نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر ظلم زیادتی کی، اور نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے، شکر گزاری کرنے کے بجائے، اس نے ناشکری کرتے ہوئے غرور اور گھمنڈ کا ارتکاب کیا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ تو گویا کہ اس نے اس جو برائی کا ارتکاب کیا، اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو جب وہ باغیچے میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا۔ اور اس نے کیا اپنے پر ظلم کیا، کیا برائی کی؟ جب باغیچے میں داخل ہوا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا گمان اور میرا اس بات پر یقین ہے، أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ باغیچہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، ضائع ہونے والا نہیں، بگڑنے والا نہیں۔ باغیچہ ہمیشہ ہمیشہ باغیچہ کیا ہے، موجود رہے گا میرے پاس۔ غور کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کتنا زیادہ یہ انسان غافل، کہ اگر اللہ چاہے تو پوری دنیا کو لمحے بھر اللہ کی ذات کیا ہے ختم کر سکتی۔ یہ تو باغیچہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اتنا زیادہ کیا ہے یہ خوش فہمی میں مبتلا۔ جب باغیچے میں داخل ہوا، اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے پورا اس بات پر یقین ہے اور یہی میرا پورا گمان ہے، ان تبید هذه ابدا، کہ کبھی یہ باغیچہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا اپنی حالت میں، اور ہمیشہ ہمیں اپنے پھل اور دوسرے جو ہے مختلف جو ہے پیداوار سے کیا ہے، مجھے اس سے کیا ہے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ آگے اس نے مزید جو ظلم کیا اپنے نفس پر، وہ کیا ہے؟ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ گویا کہ قیامت کا انکار کیا، اور قیامت کا انکار کرنے کا مطلب کہ حساب و کتاب کا انکار کیا۔ جو کچھ ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، اس کے بعد کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہیں، بلکہ وما اظن الساعة قائمہ، مجھے یہی یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ہاں اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی اگر یہ چیز قیامت برپا ہو جائے اور مان لیا جائے کہ ہاں قیامت آئے گی اور لوگوں کو ہر ایک کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے، مان لیتا ہوں میں اس بات کو، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ دنیا سے زیادہ مجھے خیر اور بھلائی ادھر حاصل ہوگی۔ دنیا میں جو کچھ مجھے نعمتیں ملی ہیں، مال، دولت، باغیچے، اس سے کئی گنا زیادہ میری اچھی حالت، اور اس سے کئی گنا کیا ہے مجھے کیا ہے زیادہ مال سے اس دن نوازا جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہے مجھے لوٹا دیا جائے گا۔ ادھر جو قابل غور بات یہ ہے حضرات کہ اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کہ دنیا میں اگر مجھے نعمتوں میں رکھا گیا ہے، مال، دولت، باغیچوں سے نوازا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ سے کیا ہے نوازے گا۔ یہ غلط خوش فہمی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دنیا میں مال، دولت سے نوازے اسے آخرت میں بھی نوازے۔ عین ممکن ہے کہ دنیا میں جتنا زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں نوازا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب میں قیامت والے دن رکھے گا۔
اسی لیے مال دولت آ جانے کے بعد یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اگر اس کی حفاظت کرے اور اپنے مال دولت سے حقوق کی ادائیگی پوری ہو تو آخرت والے دن بھی کیا ہے، اسے کامیابی حاصل ہے۔ ورنہ اگر مال دولت اور اسی طرح دنیا حاصل ہونے کے بعد شکر گزاری کی بجائے ناشکری کیا اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو قیامت والے دن کیا ہے، انجام بہت ہی برا ہوگا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا میں اگر اچھا ہے تو یہ ایک فیصلہ کن بات ہوگی آخرت میں بھی اس کی حالت اچھی ہو، بلکہ آخرت میں کیا ہے، حالت کیا ہے، برعکس ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے پر، حساب و کتاب پر ایمان نہیں، ان کی یہی خوش فہمی رہتی ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ مال اور دولت سے کیوں نوازا گیا ہے، اتنا زیادہ مال اور دولت ہمارے پاس کیوں؟ یہی خوش فہمی رہتی ہے، مبتلا رہتے ہیں کہ دنیا میں اتنا زیادہ مال دولت، ظاہر سی بات ہے مر جانے کے بعد بھی کیا ہے، یہی ہماری کیا ہے، حالت ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر فرمایا، ایک مقام پر فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور اسی طرح جو اللہ اس کے رسول پر، آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں، یہ کہتے ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہیں انا اکثر اموالا و اولاد، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تو مال اور اولاد میں تم سے بہت ہی زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مال اولاد سے اللہ نے ہمیں اتنا نوازا، اس کا مطلب ہم حق پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو یہی حالت ہوتی ہے اس شخص کی جو آخرت کے دن کا منکر ہو، قیامت کے دن کا منکر ہو، حساب و کتاب پر ایمان نہ ہو، تو وہ دنیاوی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد نعمتوں میں رہتے ہوئے خوش فہمی میں کیا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا ہے، عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح جو ہے یہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے دو باغیچوں سے نوازا اور جو ہے غلط قسم کی کیا ہے، خوش فہمی میں کیا ہے، مبتلا رہا، اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اس پر آ کر کے رہا، جیسے کہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ محترم ناظرین، اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ اسی قصے سے متعلق اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم